اور ابھی ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے اب آپ کو ذکر کیا ہے کہ شارٹ ٹرم میں ابھی میں نے آپ کو لیکیجز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چیزیں ہیں ہمارے پاس، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو ہمارا کس کا قصور ہے؟ اس کا IMF کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ میں یہ کافی چیزیں جو بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکس ٹو GDP بڑھانی ہے، 9.9% پہ ہیں ہم، رائٹ، اس کو 15% پہ لے جانا ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ رائٹ، جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، SOE کا ریفارم کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں نہیں ہے یہ چیز؟ اور اگر آپ ہم نہیں کریں گے اور اس وقت نہیں کریں گے، رائٹ، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، یہ ڈو اور پیرش والی بات ہے۔ سو وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ اینڈ وی ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ بائی پلگنگ دا لیکیجز دیٹ وی ہیو آلریڈی۔ جو ہمیں جو کرنی ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے ٹرائبونلز میں 1.7 ٹریلین، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 9.4 ٹریلین کے محصولات کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس سال کا، ٹھیک؟ اگر اس میں سے آدھا بھی آ جائے، میں یہ کہتا ہوں ڈیسیجن ہو آدھا بھی آ جائے، اس کے علاوہ ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً 3 ٹریلین کی لیکیج ہے، جس کا میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیا کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، اس کا بھی اگر آدھا آ جائے تو ایون بیفور وی گو ٹو ان ٹیکس اینڈ انڈر ٹیکسڈ، رائٹ، تو یہ جو آٹومیٹکلی جو آپ کے محصولات ہیں 12 ٹریلین تک چلے جاتے ہیں۔ کین یو امیجن کہ 2.5 ٹریلین سے ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ اور انڈر ٹیکس اور ان ٹیکس والا دیکھو بھائی، تو بڑی سمپل سی بات ہے، ہم سالوں سے دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ انڈسٹری کیا ہے اور اس کی ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے، سروسز کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، اور دو اور جو سیکٹرز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اور وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آٹومیٹک سوئچ ہم نے کرنا ہے، بٹ ہم فیز ان تو کریں نا، اس جرنی کی طرف تو جائیں۔ اچھا، آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی، صرف لاس میکنگ اداروں کی ہوگی یا پروفٹ میکنگ ادارے بھی ہیں؟ نہیں، ابھی تو وہ دیکھیں جی جو پائپ لائن ہے، پائپ لائن ابھی بلڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں تو صرف ابھی یہی کہوں گا جو کم از کم جو لاس والے ادارے ہیں ان کو تو ہم اس پائپ لائن میں لے کر جائیں، لیکن اس میں ابھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا سر، آپ سے 6 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے خود مجھ سے ایک بات کہی کہ IMF کو یہ بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کا ویو اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22%، اس پہ اکانومی یا انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ IMF کو کہیں گے اور بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ تو کیا ابھی بھی آپ اسی ویو پہ ہیں؟ ایک بات، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا کیا بنے گا اب آگے؟ دوسری بات، اور تیسری بات، آپ کو CCI سے کبھی نکال دیتے ہیں، کبھی آپ کو چیئرمین شپ سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہٹا دیا جاتا ہے، پھر شامل کیا جاتا ہے، کبھی ساکھ ڈھا جاتے ہیں CC میں آپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں وزیر اعظم۔ میں آخری بات پہلے کر دوں، اس کو پرسنالٹیز کو چھوڑ دوں۔ اس وقت ہمیں کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ایجنڈا کو کیسے آگے لے کے جانا ہے امپلیمنٹیشن میں۔ اگر مجھے کہیں امپلیمنٹیشن میں دقت ہوئی تو پھر اس پہ بات کریں گے، ادروائز لیٹس لیو دا پرسنالٹیز آؤٹ سائڈ دا پکچر۔ آپ کا جو اگلا بجٹ ہوگا اور IMF کے ساتھ اس پہ آلریڈی وزیر پیٹرولیم اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، اس میں فردر ایڈ نہیں سر، کروں۔ IMF کے ساتھ جو آپ ڈسکشنز کرنے جا رہے ہیں اگلے پروگرام کے لیے، اور جو بجٹ لے کر آنے والے ہیں، اس میں عوام کے لیے آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں، جو فسکل سپیس ہو کے ابھی بھی تو ایک بات سلسلہ چل رہا ہے نا، رمضان پیکیج ابھی بڑھایا گیا نا، 7.5 بلین سے اس کو 12.5 بلین کیا گیا، یہ تو ابھی ہوا ہے رمضان کے دوران۔ اب اس کو آگے اسٹرکچرل بیسس پہ لے کے جانا ہے، لیکن جو میں آپ کو بار بار یہ بات کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر 9.4 ٹریلین آپ کے محصولات ہیں اور اس کے بعد آپ کے جو اخراجات ہیں، اگر ہم نے اخراجات میں اگر ڈیٹ سروسنگ کو چھوڑ بھی دیں تو ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں ان کو ہم نے نیچے لانا ہے گورنمنٹ نے، اور جو PSDP ہے اس کو ہم نے پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کی طرف لے کے جانا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے اسپیس اویلیبل ہوگی۔ یہ جو میں نے ابھی لیکیجز کی بات کی ہے، اگر یہ لیکیجز آپ روک دیں آپ، 2.5 ٹریلین کا آپ کا ایڈیشنل فنڈز آ جائے، یہ کہاں جائے گا؟ اٹ ول گو ٹورڈز دا مارجنلائزڈ پاپولیشن ان دا فرسٹ انسٹنس۔ جو BISP کا پروگرام ہے اس کو ہم نے فردر اس کو ہم نے جنرس کرنا ہے، بٹ دین آلسو everything that you've talked about, first of all supporting the domestic consumers and the industry. تو یہ جب تک ہمیں وہ سپیس نہیں ملے گی
اس میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے. باقی جو بات ہے وہ جو بجٹ کے وقت ہوگا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے کوئی بھی جو جب آپ کسی ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اٹس آلویز پیپل پروسیس ٹیکنالوجی. صرف ٹیکنالوجی سے بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ کا پروسیسز آر بروکن اور ان پروسیسز کو آپ آٹومیٹ کر دیں تو وہ 0/0 ہی رہے گا. اسی طرح جو پیپل ہیں الٹیمیٹلی تو دے آر دا ونس نا ہو ڈرائیو دا ایجنڈا. تو اس لیے ہمارا ان جو ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے جو ڈاکٹر شمشاد اختر نے اس کو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن میں شروع کیا, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انہی کی مدد سے وہ ایک کمیٹی, آپ کہہ رہے ہیں نا جی آپ کبھی اندر ہیں کبھی باہر ہیں, تو اس کے بھائی چیئر پرسن میں ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ڈاکٹر شمشاد ہیز بین ویری کائنڈ کہ انہوں نے جوائن کیا. ہمارے پاس اور ایکسپرٹس ہیں تاکہ جو اس کی اور اس میں یہ پیپل پروسیس والی جو چیز ہے وہ بالکل ہم ساتھ لے کر آئیں گے. ڈیجیٹلائزیشن والا جو ایجنڈا ہے اس پہ بھی یہ ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں. 8 تاریخ کو ورلڈ کلاس کنسلٹنٹ کے لیے RFP ایشو ہو جائے گا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے, اور یہ ایسا کنسلٹنٹ ہم لائیں گے جس نے پاکستان جیسی ایمرجنگ مارکیٹس میں کام کیا ہو تاکہ وہ ڈیزائن بھی کام کریں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کام کریں. اس کا ٹائم فریم کیا ہے کہ انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل وی ول بی اپوائنٹنگ دیٹ کنسلٹنٹ اینڈ اناؤنسنگ دیٹ کنسلٹنٹ. آپ اسپرنگ میٹنگ میں جا رہے ہیں تو SBA پروگرام کرنے نہیں, یہ تو جو اسپرنگ میٹنگز کے لیے جا رہے ہیں نا جو واشنگٹن میں ہوتی ہیں, تو وہاں IMF سے ملاقات ہوگی, ورلڈ بینک سے ملاقات ہوگی, اور اداروں سے ملاقات ہوگی. لیکن اس میں ہم اپنی جو ریکویسٹ ہے کہ وی گو انٹو دا EFF پروگرام اس کو اور فردر فارملائز کریں گے اور اس کے تھوڑے سے خد و خال کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی. لیکن دوز ڈسکشنز ول گو انٹو اینڈ اپریل انٹو مے. ہمارا امید کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ایسی ان کے ساتھ کوئی فائنل نہ ڈسکشن ہوئی ہے نہ ایگریمنٹ ہوئی ہے, لیکن ہماری خواہش ہے کہ بائی دا ٹائم دیٹ وی ریپ اپ دس فسکل ایئر, سو اینڈ جون ارلی جولائی تک کم از کم اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک ہم پہنچ جائیں. تو یہ ہماری خواہش ہے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. پروگرام کا سائز آپ نے کتنا اپروچ کریں گے پروگرام کا سائز؟ Secondly, what role can the finance ministry play to increase SME credit and, help growth financing? سورے پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ Digital innovation and tech funding. جیسے in Europe there are a lot of schemes to encourage young entrepreneurs, such startups for digital innovation and tech funding. So can the Ministry of Finance in that regard do anything? Can we expect any schemes? اچھا دیکھیے اس یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے بیکاز آئی آلریڈی مینشن ٹو یو کہ جو ٹیک کی جو سائڈ ہے وہ اس اے ہیوج اپ سائڈ فار پاکستان انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے جو ٹیکنالوجی والا ہے یا سافٹ ویئر ایکسپورٹس ہے, اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از ناٹ اے پروڈکٹر آف دا فیوچر. کیونکہ یہ پچھلے 2-3 سال میں یہ آیا ہے, اور آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو ڈاکٹر عمر سیف ان دا کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن ایز ویل, کیونکہ وہ بھی ایگزیکیوشن اور امپلیمنٹیشن کی طرف گئے ان پرووائڈنگ دا انیبلنگ انوائرمنٹ فار دا فری لانسرز. تو انشاءاللہ اس سال رفلی 3.2 بلین کی ایکسپورٹ ہوگی جو ہماری سافٹ ویئر ریلیٹڈ ٹیک سپورٹ. اب ہمیں کس نے روکا ہے کہ ہم اس کو 4-4.5 بلین اگلے سال نہ لے کے جائیں؟ تو یہ سارے ہمارے کنٹرول میں ہے کہ ہم نے فار ایگزامپل اگر وہ جس طرح اسٹیٹ بینک نے جو ان کا ریٹینشن پرسنٹیج تھا وہ 30 سے 50% کر دیا, رائٹ, اس سے فلوز آنے شروع ہو گئے. ان کو ڈیبٹ کارڈ چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے, ان کو اور فیسلٹیز چاہیے وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. تو وی ول ورک, منسٹری آف فائنانس ول ورک ویری کلوزلی ود شاہزہ خواجہ اینڈ ہر ٹیم ٹو پرووائڈ فل سپورٹ. اور یہی میں نے بات کہی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہول آف دا گورنمنٹ کو ہم نے اس ایڈمنسٹریشن نے آپریشنلائز کرنا ہے. اگر ہم صرف اپنی منسٹریز میں بیٹھے رہے اینڈ وی ڈو ناٹ آپریشنلائز دے کہ جس منسٹری میں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, تو آئی تھنک دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل کمپوننٹ. دوسرا آپ نے بات کی SME فائنینس کی, وہ ابھی میری 11:30 بجے گورنر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے along with the bank CEOs. تو اس میں یہ انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی کہ اس کو, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 سیکٹر جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے, ان کی فائنینسنگ بڑھانی ہے. SME ہے, ایگریکلچر ہے اور ٹیک ہے. تو یہاں یہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ہم نے فائنینسنگ کے تھرو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو میری درخواست ہوگی سارے بینک CEOs کو کہ وہ اس کو ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ اس کو آپریشنلائز کریں گے.
جی اس میں تو دیکھیں آلریڈی لاٹ ان دا ورکس یہ پروگرام کرنے کے بعد لاٹ ان دا ورکس آلریڈی. اس پہ بہت انیشیٹو آلریڈی ہیں. جو اسٹیٹ بینک اس کو آٹومیٹ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ود دا سعودی اتھارٹیز ایٹسیٹرا. اگین جتنا ہم ڈیجیٹلائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں رائٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ٹرانسپیرنسی لائیں. یہ جو انہوں نے ابھی بات کی تھی ہیومن انٹرونشن کم کریں. ہیومن انٹرونشن کم ہوگی تو کرپشن ختم ہوگی, اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. اور تیسری چیز جو ہم بھول جاتے ہیں از دا کلائنٹ ایکسپیرئنس. میں بار بار اس پہ آتا ہوں رائٹ کہ اگر کسی کو گھر بیٹھے اس کو جنہوں نے ابھی یہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ کی بات کی ایٹسیٹرا, دیٹس واٹ اٹ از براٹ ان. بٹ جی آئی تھنک بجٹ میں کوئی اچھی خبر ایگریمنٹ کے بعد جو ہم نے کیا ہے کامیاب پروگرام, اس کے بعد ہم اگلا پروگرام جو ہے کیا ایجپٹ والا ہمیں مل سکتا ہے, اتنا سائز ہو سکتا ہے ہمارا؟ دیکھیں اٹ ول بی, میں صرف آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں میں اماؤنٹ کی ابھی بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی وہ بات ہوئی نہیں ہے. چونکہ وہ بات ہوئی نہیں ہے میں آپ کے سامنے آ کے ایک کوئی فگر دے دوں وہ مناسب. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں کم از کم 3 سال کا پروگرام چاہیے تاکہ ہم ایئر 1 میں جو ہم نے کام شروع کر دیا ہے, یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں, شروع کر دیا ہے, دیٹ از دا امپورٹنٹ پارٹ رائٹ. ہم نے کوئی ویٹ نہیں کر رہے کسی چیز کا, نہ ہی وہ IMF کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کنڈیشنز آئیں گی اور فلاں. یہ ملک کے لیے ٹھیک چیزیں ہیں نا, تو کیوں رکیں ہم. تو اس کو آلریڈی ہم نے اس کو ایگزیکیوشن میں ہم لے گئے ہیں. تو لیکن اس کا جو سائز آف دا پروگرام ہے وہ اٹس ٹو پری میچور ٹو ٹاک اباؤٹ. کیپٹل مارکیٹ کے لیے بجٹ میں کوئی اچھی خبر جب بجٹ آئے گا میرے بھائی میں پھر ضرور بات کروں گا. ان کے ساتھ وی آر ان ٹچ, ان کانسٹنٹ ٹچ. لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سارے ایسٹ کلاس کے اندر اس پہ کیا کریں؟ نہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کنسیپچولی بالکل درست بات ہے. کیونکہ اگر آپ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, جو پورے ڈاکیومنٹڈ ہیں, اگر ہم انہی پہ فردر بوجھ ڈالتے جائیں, ڈال سکتے ہیں بالکل ڈال سکتے ہیں. 1 سال اور نکال لیں گے, پرابلی 1 سال اور نکال لیں گے, 2 سال اور نکال لیں گے, ہو سکتا ہے 2 سال اور نکال لیں. لیکن یہ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے, یہ کب تک ہمارا چلے گا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اٹ ہیلپس ٹو میک دا میتھ ورک. لیکن یہ اگر ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ یہ آخری پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے. اور اسی لیے میں نے وہاں کہا کہ یہ جو ہم نے ایشوز فکس کرنے ہیں یہ ہم بیٹھ کے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں, سالوں سال سے نہیں دہائیوں سے معلوم ہے. اکانومی کی موجودہ صورتحال سے سیٹسفائی ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے اس سے پہلی بات یہ تھی میرے بھائی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے رائٹ. اور اس میں میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں اس کو پرماننس میں لانے کے لیے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے ہوں گے, اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہوں. یہی ساری باتیں ہوتی تھیں نا کہ جی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے 300 پہ چلا جائے گا, 325 پہ چلا جائے گا, 350 پہ چلا جائے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا, ہنڈی حوالہ پہ آیا, اسمگلنگ پہ آیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آیا رائٹ, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا جس نے اس کو مستحکم کیا. لیکن اب اس کے اسٹیبلٹی آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے لانی ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار کہ انہوں نے جو ریفارم لے کر آئے, اور وہ ریفارم یہ تھی کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کیپٹل بڑھایا, جو ایکسچینج کمپنیز ملک کا نقصان کر رہی تھیں اینڈ دے ور ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پریکٹسز ان کو بند کیا. جو بینکس تھے جن کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھی ان کو کہا کہ جا کے اور بوتھ کھولو اپنی برانچز میں, اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ از ناؤ موونگ ٹورڈز مور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ جہاں اسپیکولیٹو ایلیمنٹ کبھی جائے گا نہیں لیکن میٹیگیٹ ہو جائے گا. میں ایز بینک پریزیڈنٹ میری پرانی نوکری میں جب مجھے کبھی میں باہر کے دورے میں جانا تھا تو ناؤ آئی یوز ٹو گو ٹو دا ایکسچینج کمپنی, بایو میٹرک کر کے, کیمرے میں دیکھ کے, سائن کر کے پھر میں اٹھاتا تھا رائٹ. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے اس اکانومی کو لے کے جانا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو کریں بیکاز دیز آر شارٹ ونس, اور پھر جو اسٹرکچرل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیں سیٹسفائیڈ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, بٹ اس کو ہم نے الٹیمیٹلی تو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. میں اس پہ جی ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ دس از الٹیمیٹلی پرائم منسٹر, کیبنٹ, پارلیمنٹ اس ڈیسیجن
لیکن میرے ٹیبل پہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. डॉलर का रेट है, आप समझते हैं कि ये मार्केट रेट एक्चुअल मार्केट रेट है या डॉलर अभी भी मार्केट से अप है जिस तरह देखिए दो चीज़ों पे हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए. The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आज से 3 हफ्ते पहले तक जब मैं दूसरी नौकरी में था, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. बाकी मेरी ख्वाहिश ऐसी जिस पे दम निकले. लाल साहब कितना डॉलर का रेट देंगे अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं है. इन्फ्लेशन रेट 23% पर है, अभी भी बिजली गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं. सर कैसे कर्टेल करेंगे? नहीं देखिए, ये इन्फ्लेशन का बेस रेट अब आना शुरू हो जाएगा. सिर्फ फूड इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी बढ़ी है, उसकी वजह ये रमज़ान का अनफॉर्चुनेट इफेक्ट होता है. लेकिन माय ओन सेंस है कि ये इन्फ्लेशन रेट जो है ये इंशाल्लाह बतदरीज कम होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ईयर बेस रेट की वजह से, एंड वी आर होपिंग कि द पॉलिसी रेट विल फॉलो. अच्छा सर, कुछ अर्से पहले स्टेट बैंक के of FBI's data was the agreement signed with Karandas, Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on how that process will unfold? देखिए मैंने अभी जिक्र कर दिया कारंदाज को इसलिए किया कि कारंदाज हैज़ हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस, और लेट्स पुट दिस वे, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि स्टेट बैंक में ये जो रास्त सारा रोल आउट हुआ है वो कारंदाज और उस ग्रुप की हेल्प से हुआ है. सो दे हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. दूसरा मैं बात कर चुका हूँ कि 8 तारीख तक इंशाल्लाह RFP होगा, और इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ अप्रैल विल अपॉइंट दैट कंसल्टेंट. और उसमें भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, जो चीज़ अगर मॉनिटर नहीं होती और रिपोर्ट नहीं होती तो फिर ये सिर्फ बातें रह जाती हैं. तो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो है वो मैं चेयर कर रहा हूँ, जो स्टीयरिंग कमेटी है इस सारी चीज़ पे वो प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर कर रहे हैं. तो इसलिए ये दोनों हमारा जो है वो फोकस बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू डू दिस फॉर द सिंपल रीज़न कि जहाँ भी ह्यूमन इंटरवेंशन रह गई तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. सर, गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट के मौके पर उन्होंने ये कहा था कि जो उस ज़माने में 1.5 साल पहले जो करेंसी की बहुत ही एक नॉर्मल फ्लक्चुएशन आई थी, उनका ये कहना था कि स्टेट बैंक ने अपनी इंक्वायरी में जो टॉप के बड़े बैंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और उन पर जुर्माने भी लगाएंगे. स्टेट बैंक के गवर्नर से काफ़ी बार ये पूछा गया कि वो आप रिपोर्ट अपनी जारी कब करेंगे, लेकिन वो बाद में इस बात से मुकर गए. तो क्या अब आप वो करेंगे रिपोर्ट जारी? मैं फिर अभी मैंने जिक्र किया है, ये पर्व्यू है स्टेट बैंक का. जहाँ स्टेट बैंक है देयर आर ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन. ये आप दोबारा गवर्नर साहब से ही बात कीजिएगा. अच्छा जी, मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप पिछली कंजम्पशन लेड ग्रोथ से जो हमने प्रोडक्टिविटी पे जाना है वो कैसे, वो प्लान क्या है, ज़रा सा उस पर बता. देखिए जी, एक्सपोर्ट साइड पे क्योंकि मैंने अभी जो बात की है कंजम्पशन साइड कर लें या आप कहें कि इम्पोर्ट लेड सब्सिडी सपोर्टेड बिजनेस, अगेन ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है. लेकिन अगर हम क्योंकि इशू क्या होता है, इशू यही होता है ना कि आप सब कहते हैं जी ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ जाएं और ग्रोथ प्रो बजट दें. वो हम कुछ सालों पहले देख चुके हैं. प्रो ग्रोथ बजट मीन्स कि यू रन आउट ऑफ डॉलर्स बिकॉज यू आर इम्पोर्ट लेड, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement. So that is not sustainable. तो हमने एक्सपोर्ट का जो है उसकी तरफ इसको जाना है. और ऑलरेडी देखें ये कमेटीज़ एंड मोर कमेटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फाल बनाना है. और उसमें जैसे इसका कि जो इंडस्ट्री ने करना है उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है. जो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी कंटिन्यूटी, कंपेटिटिव एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि उस पर हमने काम करना है इंडस्ट्री के साथ बैठ के, ये हमारा होगा. और देखें ये जो एक्सपोर्ट है इसमें टेक्सटाइल एक ऑब्वियसली बड़ा है, उन्होंने बड़ा काम किया है वैल्यू एडिशन पे, और वो इंशाल्लाह वो उसको आगे लेके जाएंगे. लेकिन एग्रीकल्चर एंड टेक ये आपके लीवर्स हैं. आपकी एक बम्पर राइस क्रॉप हो गई, उससे आपने ना सिर्फ मुल्क मुस्तफ़ीद हुआ, उससे जो फॉरेन एक्सचेंज आपने कमाई है इज़ एक्चुअली वेरी सिग्निफिकेंट. वीट जो है, अगर वीट की आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, वो एवरेज उसकी 36 मॉन्ड पर एकड़ से वो एवरेज चली जाए 40 मॉन्ड पर एकड़, तो आप सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं.
اگر 40 سے آپ کی ایوریج اوپر چلی جائے تو یو کین ایکسپورٹ اٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں اس لیے بار بار آتا ہوں, اس کا کوئی IMF کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو ییلڈ بڑھانی ہے وہ سب لیورز ہمارے پاس ہیں. تو وی ہیو ٹو گو انٹو دا نان ٹریڈیشنل سیکٹرز انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. سر آپ آئیں اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہائی پہ ہائی کر رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دو بات نہیں, یہ سب ان کی محنت ہے, انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے, اور اللہ کرے اسی طرح رہے, بیکاز دے سی. کیونکہ دیکھیں میں ابھی بھی, آپ یہاں سب بھائی اور بہن یہاں موجود ہیں, ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس چیز کو ٹریک کریں, یہ پرسنالٹیز پہ نہ جائیں, کمیٹیز پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے انہوں نے اس پہ ایکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو دین دس ول آل گیٹ ریورسڈ. تو ہماری پوری اس میں کوشش ہے کہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن. کیپٹل گین ٹیکس بھی تو کم ہونا چاہیے نا. آل دا بیسٹ جناب والی, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر وہ کام کریں گے. یار آپ نے ان کو کچھ مطلب ان کو افطاری کھلائیں یار آج آپ. بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھاتا بہتر ہے, IMF کے بڑے پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں, معیشت کی بحالی اور استحکام کے لیے نجی شعبے کا کردار اہم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.